علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ میں دیا نور دیا آج آپ کے سامنے ایک اور ویڈیو لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیوز جو ہے وہ پسند آتی ہوں گی۔ اگر پسند آتی ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو لائک کریں تاکہ میری حوصلہ افزائی اور میں مزید آپ کی معلومات کے لیے ویڈیوز جو ہے وہ بنا سکوں۔ آج میں جس کے بارے میں بتاؤں گی وہ ہے جبران خلیل جبران، جو کہ ایک فنکار گزرے ہیں، شاعر ہیں، مصنف بھی، بہت بڑے مصنف بھی گزرے ہیں۔ خلیل جبران، جن کا اصل نام جبران خلیل جبران بن میکائل بن سعد، جو کہ لبنانی نژاد امریکی فنکار، شاعر اور مصنف تھے۔ خلیل جبران جدید لبنان کے شہر بشاری میں پیدا ہوئے، جو ان کے زمانے میں سلطنت عثمانیہ میں شامل تھا۔ وہ نوجوانی میں اپنے خاندان کے ہمراہ امریکہ ہجرت کر گئے اور وہاں فنون لطیفہ کی تعلیم کے بعد اپنا ادبی سفر شروع کیا۔ خلیل جبران اپنی کتاب دی پروفٹ کی وجہ سے عالمی طور پر مشہور ہوئے۔ یہ کتاب 1923 میں شائع ہوئی اور یہ انگریزی زبان میں لکھی گئی تھی۔ یہ فلسفیانہ مضامین کا ایک مجموعہ تھا۔ گو اس پر کڑی تنقید کی گئی، مگر پھر بھی یہ کتاب نہایت مشہور گردانی گئی۔ بعد ازاں 60 کی دہائی میں یہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی شاعری کی کتاب بن گئی۔ خیال کیا جاتا ہے کہ جبران ولیم شیکسپیئر اور لاؤ تاز کے بعد تاریخ میں تیسرے سب سے پڑھے جانے والے شاعر ہیں۔ جبران عیسائی اکثریتی شہر بشاری میں پیدا ہوئے۔ جبران کے والد ایک عیسائی پادری تھے، جبکہ جبران کی ماں کملا کی عمر 30 سال تھی جب جبران کی پیدائش ہوئی۔ والد، جن کو خلیل کے نام سے جانا جاتا، کملا کے تیسرے شوہر تھے۔ غربت کی وجہ سے جبران نے اپنی ابتدائی تعلیم اسکول یا مدرسے میں حاصل نہیں کی، لیکن پادریوں کے پاس انہوں نے انجیل پڑھی۔ انہوں نے عربی اور شامی زبان میں انجیل کا مطالعہ کیا اور تفسیر پڑھی۔ جبران کے والد پہلے مقامی طور پر نوکری بھی کرتے تھے، لیکن بے تحاشا جوا کھیلنے کی وجہ سے قرضدار ہوئے اور پھر سلطنت عثمانیہ کی ریاست کی جانب سے مقامی طور پر انتظامی امور کی نوکری کی۔ اس زمانے میں جس انتظامی عہدے پر وہ فائز ہوئے وہ ایک دستے کے سپہ سالار کی تھی، جسے جنگجو سردار بھی کہا جاتا تھا۔ 1891 یا اسی دور میں جبران کے والد پر عوامی شکایات کا انبار لگ گیا اور ریاست کو انہیں معطل کرنا پڑا، اور ساتھ ہی ان کی اپنے عملے سمیت احتسابی عمل سے گزرنا پڑا۔ جبران کے والد قید کر لیے گئے اور ان کی خاندانی جائیداد بحق سرکار ضبط کر لی گئی۔ اس وجہ سے کملا اور جبران نے امریکہ ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا، جہاں کملا کے بھائی رہائش پذیر تھے۔ گو جبران کے والد کو 1894 میں رہا کر دیا گیا، مگر کملا نے جانے کا فیصلہ ترک نہ کیا، اور 25 جون 1895 کو خلیل اپنی بہنوں ماریانا اور سلطانہ اپنے بھائی پیٹر اور جبران سمیت نیو یارک ہجرت کی۔ جبران کا خاندان بوسٹن کے جنوبی حصے میں رہائش پذیر ہوا۔ اس حصے میں اس وقت شامی اور لبنانی نژاد امریکیوں کی کثیر تعداد رہائش پذیر تھی۔ امریکہ میں جبران کو اسکول میں داخل کروایا گیا اور اسکول کے رجسٹر میں ان کا غلطی سے نام خلیل جبران درج ہوا، اور پھر یہی نام ان کا سرکاری کاغذات میں منتقل ہوتا رہا۔ جبران کی والدہ نے کپڑے سلائی کرنا شروع کیے اور لیس اور لینن کا کام کر کے گھر گھر جا کر بیچنا شروع کر دیا۔ جبران نے 30 ستمبر 1895 کو اسکول کی تعلیم شروع کی۔ اسکول کی انتظامیہ نے انہیں ہجرت کر کے آنے والے طالب علموں کی مخصوص جماعت میں داخل کیا تاکہ وہ انگریزی زبان سیکھ سکیں۔ اسکول کے ساتھ ساتھ جبران نے اپنے گھر کے پاس ایک فنون لطیفہ کے اسکول میں بھی داخلہ لیا۔ فنون لطیفہ کے اسکول میں ان کے استاد نے انہیں بوسٹن کے مشہور مصور اور ناشر فریڈ ہالینڈ ڈے سے متعارف کروایا، جنہوں نے جبران کی صلاحیتوں کو نکھارنے میں اہم کردار ادا کیا اور جبران کے فن میں حوصلہ افزائی کی۔ 1898 میں پہلی بار جبران کی بنائی ہوئی مصوری کے نمونے ایک کتاب کے سرورق استعمال ہوئے۔ جبران کی ماں اور ان کے بڑے بھائی پیٹر چاہتے تھے کہ جبران اپنی لبنانی ثقافت کا پرچار کرے اور مغربی ثقافت جس سے جبران متاثر تھے کو ترک کر دے۔ جبران کی مغربی ثقافت سے متاثر ہونے کی وجہ سے 15 سال کی عمر میں جبران کو واپس لبنان بھیج دیا گیا، جہاں انہوں نے عیسائی مارونات کے مدرسے میں تعلیم حاصل کی اور بیروت میں اعلیٰ تعلیم کے لیے منتقل ہوئے۔
بیروت میں اپنے ایک ہم جماعت کے ہمراہ ایک ادبی رسالے کا اجرا کیا اور اپنے تعلیمی ادارے میں کالج کے شاعر کے طور پر مشہور ہوئے۔ یہاں وہ کئی سال تک مقیم رہے اور 1902 میں بوسٹن واپس چلے گئے۔ ان کی بوسٹن واپسی سے تقریباً 2 ہفتے قبل ان کی بہن سلطانہ تپدیق میں مبتلا ہو کر 14 سال کی عمر میں وفات پا گئی، اور اس کے اگلے ہی سال ان کے بھائی پیٹر تپدیق کی وجہ سے اور ماں کینسر میں مبتلا ہو کر فوت ہوئیں۔ جبران کی بہن ماریانا نے جبران کی دیکھ بھال کی اور ماریانا ایک درزی کے پاس نوکری کرتی تھی۔ جبران خلیل نے اپنے فن پاروں کی پہلی نمائش 1904 میں بوسٹن کے ڈے اسٹوڈیو میں کی۔ اسی نمائش میں جبران کی ملاقات میری الزبتھ پاسکل سے ہوئی، جو کہ اس وقت تعلیمی ادارے کی سربراہ تھی۔ جبران سے 10 سال بڑی تھی۔ ان دونوں میں دوستی ہوئی اور یہ ساتھ جبران کی وفات تک رہا۔ گو ان کی دوستی معاشرے میں بدنام جانی گئی۔ پاسکل نے نہ صرف جبران کی زندگی بلکہ ان کے فن پر بھی اثر انداز ہوئی۔ 1908 سے جبران پیرس میں آگسٹی روڈن کے ہمراہ ہر 2 سال کے لیے تعلیم حاصل کرتے رہے، اور وہیں ان کی ملاقات اپنے ایک ہم جماعت یوسف وہاق سے ہوئی، اور ان کی یہ دوستی بھی زندگی بھر جاری رہی۔ پیرس سے واپسی پر جبران نے بوسٹن میں اپنی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا۔ جولیٹ تھامسن، جو کہ جبران کی قریبی ساتھی تھی، نے کئی موقع پر جبران کے بارے میں دلچسپ واقعات پیش کیے ہیں، جیسے کہ ایک یہ کہ جبران کی ملاقات ابوہا سے 1911 میں ہوئی۔ ابوہا باہا فرقے کے سربراہ تھے۔ 1912 میں باربریا ایرنگ نے اپنی کتاب دس مین فرام لبنان A Study of خلیل جبران میں یہ درج کیا کہ جبران ابوہا سے ملاقات سے پہلے رات کو سو نہ سکا اور ساری رات دوزانوں بیٹھا رہا۔ تھامسن کہتی ہیں کہ جبران اپنی کتاب جیسس دی سن آف مین لکھنے کے دوران تمام عرصہ ابوہا کے بارے میں سوچتا رہا، اور سالوں بعد جب ابوہا کی وفات ہو چکی تھی اور ابوہا کے بارے میں ایک فلم تخلیق کی گئی، جبران اس فلم کے بننے کے دوران ایک دن کھڑے ہو کر روتے ہوئے ابوہا کے اقوال زری سنائے، جس سے ساری محفل کی آنکھیں پرنم ہو گئیں۔ گو جبران کی تمام اوائل دور کی تحاریر عربی میں ہیں، مگر ان کا زیادہ تر کام 1918 کے بعد انگریزی میں شائع ہوا۔ جبران کی پہلی کتاب جو شائع ہوئی وہ ناشر کمپنی الفریڈ اے نائف نے 1918 میں شائع کی، جس کا عنوان تھا دا میڈ مین۔ یہ ایک چھوٹی سی کتاب تھی جو پیغمبری زبان میں نثر اور نظم کے بیچ جیسے لکھی گئی تھی۔ جبران نے نیو یارک کے پین لیگ میں بھی حصہ لیا، جہاں وہ مہاجر شاعر کے نام سے جانے جاتے تھے۔ ان کے علاوہ لبنانی نژاد لکھاری جیسے امین ریحانی، عالیہ ابو مہدی اور میکائل نیمے وغیرہ بھی اس لیگ کا حصہ تھے، اور ان سب کو مہاجر کا نام دیا گیا۔ جبران کی زیادہ تر تحاریر عیسائیت کے بارے میں ہیں، خاص طور پر عیسائیت میں ان کا رخ روحانی محبت کے ارد گرد گھومتا ہے۔ ان کی شاعری کی ایک خاصیت خاص طرز پر زبان کا استعمال ہے، اور اس کے علاوہ شاعری میں جا بجا روحانی اصطلاحات کا استعمال ہے۔ جبران کی سب سے مشہور کتاب دا پروفٹ یا پیغمبر ہے، جس میں کل 26 شاعرانہ مضامین ہیں۔ یہ کتاب 1960 میں خاص طور پر امریکی ادبی حلقوں میں مشہور ہوئی، اور اس کا استعمال نئے دور کی تحریکوں میں کیا گیا۔ یہ کتاب 1923 میں پہلی بار شائع ہوئی۔ اپنی پہلی شاعری کے بعد اب تک یہ کتاب شائع ہو رہی ہے، اور اس کے دنیا کی 40 سے زیادہ زبانوں میں ترجم کیے گئے ہیں۔ 20ویں صدی میں امریکہ میں یہ کتاب سب سے زیادہ بکنے والی کتابوں کی فہرست میں شامل ہے۔ ان کے کلام میں سب سے زیادہ مشہور مصرع جو انگریزی دنیا میں اب بھی بہت مشہور ہے، کتاب سینڈ اینڈ فوم سے لیا گیا۔ اس مصرع میں جبران کہتا ہے، آدھے سے زیادہ جو میں کہتا ہوں وہ بے معنی ہے، لیکن میں پھر بھی کہتا ہوں تاکہ باقی کا آدھا تم تک پہنچ سکے۔ جبران کی یہ شاعری جان لینن نے اپنے ایک گانے جولیا بیٹل نغمہ میں شامل کیا۔ یہ نغمہ 1968 میں تشکیل دیا گیا۔ جبران نے شام میں عربی کو بطور قومی زبان نافذ کرنے اور بنیادی تعلیم میں اسے لازمی قرار دینے کا مطالبہ کیا۔ 1912 میں جبران نے جب ابو واحا سے ملاقات کی تو اس کے ساتھ امریکہ بھر کا سفر برائے امن بھی کیا۔ گو جبران نے امن کا پرچار کیا، مگر ان کے ساتھ ہی
انہوں نے شامی علاقوں کی سلطنت عثمانیہ سے علیحدگی کا مطالبہ کیا۔ جبران نے اس بارے میں ایک مشہور نظم بھی لکھی جو کہ پٹی دا نیشن کے عنوان سے گلستان پیغمبر میں شائع ہوئی۔ جنگ عظیم اول میں جب عثمانیہ سلطنت کا شام سے خاتمہ ہوا تو جبران نے ایک تصویر فن پارہ آزاد شام کے نام سے تخلیق کیا جو وکٹری میگزین کا سرورق بنا۔ اس کے علاوہ اپنے ایک کھیل میں جبران نے قومی آزادی اور ترقی بارے امید کا اظہار بھی کیا۔ اس کھیل بارے خلیل ہوائی کہتے ہیں کہ یہ جبران کے شام بارے قومیت پرستی کے خیالات کو اجاگر کرتا ہے اور اس میں ہمیں عرب اور لبنانی قومیتوں کا فرق واضح محسوس ہوتا ہے۔ اس کھیل میں یہ بھی عیاں ہے کہ کس طرح عمر کے آخری حصے تک جبران کے ذہن میں قومیت پرستی اور عالمی اتحاد کے خیالات ایک ساتھ پروان چڑھتے رہے۔ جبران خلیل 10 اپریل 1931 کو نیو یارک میں وفات پا گئے۔ ان کی موت جگر کی خرابی اور تقدیر کی وجہ سے ہوئی۔ اپنی موت سے پہلے جبران نے خواہش ظاہر کی کہ انہیں لبنان میں دفن کیا جائے۔ ان کی یہ آخری خواہش 1932 میں پوری ہوئی جب میری ہاسکل اور جبران کی بہن ماریانا نے لبنان میں مار سرکاس نامی خانقاہ خرید کر وہاں ان کو دفن کیا اور جبران میوزیم قائم کیا۔ جبران کی قبر کے کتبے پر جو الفاظ کشیدہ کیے گئے وہ کچھ اس طرح ہیں: ایک جملہ جو میں اپنی قبر کے کتبے پر دیکھنا چاہوں گا: میں زندہ ہوں تمہاری طرح اور میں تمہارے ساتھ ہی کھڑا ہوں۔ اپنی آنکھیں بند کرو اور ارد گرد مشاہدہ کرو، تم مجھے اپنے سامنے پاؤ گے۔ جبران نے اپنے اسٹوڈیو کی تمام اشیاء اور فن پارے میری پاسکل کے نام وصیت میں سپرد کیے۔ اس اسٹوڈیو میں ہاسکل کو 23 سال تک اپنے اور جبران کے بیچ ہوئی خط و کتابت بھی ملی، جس کے بارے پہلے ہاسکل نے یہ فیصلہ کیا کہ انہیں جلا دیا جائے، لیکن ان کی تاریخی اہمیت کے پیش نظر انہیں محفوظ کر دیا گیا۔ ان خطوط کو میری ہاسکل نے اس کو لکھے گئے جبران کے خطوط سمیت شمالی کیرولائنا کی جامعہ لائبریری کو اپنی 1964 میں وفات سے پہلے سپرد کیے۔ بعد ازاں ان خطوط کا کچھ مواد 1972 میں کتاب بیلاوڈ پروفٹ میں شائع کیا گیا۔ جبران خلیل کی کچھ یادگاریں ہیں جن کو میں آپ کے سامنے بیان کروں گی۔ لبنان میں 1971 میں جبران خلیل کی یادگار کے طور پر ڈاک ٹکٹ جاری کیا گیا۔ لبنان میں جبران میوزیم کا قیام، لبنان کے شہر بیروت میں باغ جبران کا قیام، کینیڈا میں سینٹ لارنٹ کے مقام پر 27 ستمبر 2008 کو جبران کی 125ویں سالگرہ کے موقع پر ایک سڑک کو خلیل جبران اسٹریٹ کی یادگار نام دیا گیا۔ لبنان میں ایک پرفضا مقام لبنان سیڈار میں جبران خلیل کی یادگار کی تعمیر، امریکہ کے شہر واشنگٹن ڈی سی میں جبران خلیل کے نام پر باغ، بوسٹن میں جبران خلیل کی یادگار کی تصنیف، بروکلین نیو یارک میں جبران خلیل انٹرنیشنل اسکول کے نام سے تعلیمی ادارے کا قیام، رومانیہ میں خلیل جبران پارک کا قیام، برازیل کی عرب میموریل بلڈنگ میں جبران خلیل کے مجسمے کی تنصیب۔ تو موزز فرینڈز، یہ تھا خلیل جبران، یہ جو ہے یہ میں نے آپ تک جو ہے خلیل جبران کے بارے میں پوری ہسٹری جو ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ مجھے امید ہے کہ جو آپ کو یہ ویڈیو میری بہت پسند آئے گی۔ فرینڈز، اپنے فرینڈز کے ساتھ جو ہے شیئر کیجئے میری ویڈیوز کو تاکہ وہ بھی عظیم ہستیوں کے بارے میں جان سکیں۔ میری ویڈیوز کو لائک کیجئے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے میری حوصلہ افزائی کے لیے۔ تھینکس فار واچنگ، بہت بہت شکریہ۔ Two rings, I'm the MVP. I'm Steph Curry. All I ever do is switch breeze. My shows look like I've been living in DC. A whole lot of people listen when I give my speech. Like Mr. King, my fit looking crispy clean. Smoke green on my eyes, glaze Krispy Kreme. Turn a booth into ash when I spit this heat. Your Dre beats might melt for these